ارتفاقات کی اصلاح، یہ سب سے اہم مقصد ہے جس پر شاہ صاحب نے ترکیز فرمائی ہے۔ اس لیے نمایاں انداز میں مستقل طور پر ارتفاقات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے بعد اور دیگر مقامات پر بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ آخر ارتفاقات کسے کہتے ہیں اور ارتفاقات سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ارتفاقات کی لغوی معنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ اتکا یعنی ٹیکا یعنی ٹیک لگانے کے معنی میں نظر آتا ہے، جس کی جانب سورہ کہف کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں تم لوگ غار میں پناہ لے لو جہاں تمہارا رب تمہارے لیے رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے ٹیک لگانے کی چیز یعنی سہولیات فراہم کر دے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اسی طرح ارتفقت استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کوہنی پر ٹیک لگانا، اپنی ایلبو پر ٹیک لگانا، اور اسی معنی کے ملحوظ رکھتے ہوئے کہنی کے لیے یعنی ایلبو کے لیے مرفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کہنی پر ٹیک لگایا جاتا ہے، یو ریسٹ آن یور ایلبو۔ اسی لغوی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرافق الحیات کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے وہ بنیادی ضروریات اور تقاضے جن کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی میں قرار و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی لغوی تصور کے ذریعے ارتفاقات کی اصطلاح وجود پذیر ہوتی ہے، جس میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لفظ اپنے مادہ و ماخذ کے لحاظ سے سہولت پر دلالت کرتا ہے، اپنا مادہ in its essence and ماخذ in its root، مادہ و ماخذ کے لحاظ سے سہولت پر دلالت کرتا ہے، جسے ارتفاقات کے لفظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس کے تمام تر کلی اور جزوی امور کو وسعت سے بیان کیا ہے، جس کے لیے بحث الارتفاقات کے عنوان سے مستقل بحث کی ہے۔ پھر صاحب کتاب نے چند ابواب کے اسرار اور رموز ذکر کرنے کے بعد دوسرے مرتبہ باب اقامت الارتفاقات و اصلاح الرسوم کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، جس میں لوگوں کے سماجی زندگی میں پائے جانے والے بیجا رسم و رواج اور ان کے ارتفاقات کی درستگی کے سلسلے میں انبیائی مہم و مشن کے تذکرے پر پورا زور صرف کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر یہ تعبیر مکرر استعمال کی گئی ہے، چنانچہ بہت سے مقامات پر شاہ صاحب کی تحریر کی چھان بین اور ان کی تحریر کردہ عبارتوں پر غور و خوض کے نتیجے میں میری نظر میں شاہ صاحب کے نزدیک ارتفاقات کے مفہوم کے سلسلے میں جو رائے تشکیل پاتی ہے وہ یہ ہے کہ ارتفاق کی اصطلاح ایک جامع اصطلاح ہے، جس میں وہ رسم و رواج، عادات و اطوار، آداب و معاملات، خاندانی امور، خانگی انتظام و انصرام، قضاء و سیاست کے وہ تمام شعبے شامل ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہے، جس کی دلیل اس طرح سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ارتفاقات کی اصطلاح عبادات کے مقابلے میں وضع کی گئی ہے، اس لیے عبادات کے ماسوا جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں اس اصطلاح کے ماتحت ذکر کیا جا سکتا ہے۔
شاہ صاحب کی از خود ایجاد کردہ یہ اصطلاح ہے اور نمایاں طور پر جس کی تحقیق و تدقیق میں منفرد ہے، یونیک ہے۔ ان کے اس مفہوم کو بر نیکی کی تعریف میں ذکر کیے گئے ان کے اس قول، یعنی نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں دنیا یا آخرت میں جس کا اچھا بدلہ دیا جائے، اور ہر وہ ایسا عمل جو ان ارتفاقات کی اصلاح کرے جس پر انسانی نظام کی بنیاد ہے، اور گناہ کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس پر دنیا یا آخرت میں برا بدلہ دیا جائے، اور ہر وہ عمل ارتفاقات کی بگاڑ کا ذریعہ بننے سے تقویت ملتی ہے۔ صاحب کتاب باب الاحکام التي يجر بعضها لبعض کی ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یہ بات علم میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے عبادات کی وہ سارے مسائل واضح فرما دیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، لوگوں کے لیے عمل کرنا ممکن ہو جائے، اور گناہ کے تمام انواع و اقسام کی بھی صراحت کر دیں کہ لوگوں کے لیے ان سے بچنا ممکن ہو سکے، اور ارتفاقات کی جو قسمیں مرضیات الہی میں شامل ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دیں کہ لوگوں کے لیے ان کی پیروی آسان ہو جائے۔ آداب صحبہ پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یوں تحریر کرتے ہیں کہ یہ بات علم میں رہنی چاہیے کہ انسان کا سلیم الفطرت ہونا اور ایک دوسرے سے ضروریات کا متعلق ہونا اور ان ضروریات کے لیے مفید تدابیر کا اختیار کرنا کچھ ایسے اصول و آداب کا تقاضا کرتے ہیں جن سے انسانوں کے لیے باہم آراستہ ہونا ضرور سمجھا جائے، جن میں اکثر وہ امور شامل ہیں جن کے اصول پر عرب و عجم کا اتفاق ہے، گرچہ ان کے ظاہری شکلوں کے سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی بحث و تحقیق کرنا اور ان میں سے صالح و فاسد کی تمیز کرنا بھی ان مصالح میں شامل ہے جن کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد گرچہ مستقل طور پر عبادات کے طریقے اور ضابطے سکھلانا تھا، مگر اس میں فاسد رسم و رواج کا خاتمہ اور تدابیر نافعہ کی مختلف صورتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دلانا بھی شامل کر لیا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول بعثت لأتم مکارم الاخلاق میں واضح کر دیا ہے۔ ارتفاقات کا مقاصد سے ربط۔ جو کچھ گزشتہ سطروں میں تحریر کیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ارتفاقات کا وجود معاملات، عادات، آداب و اخلاق میں نمایاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ارتفاقات کا مقاصد سے ربط و تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے بھی اس مدعا کو تقویت ملتی ہے کہ شاہ صاحب نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قانون شریعت کے استنباط کے عنوان سے ایک بحث کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پھر انہوں نے علوم نبویہ کے انواع و اقسام بیان کیے،
ان میں ایک قسم تبلیغ رسالت کے منہج و طریقہ کار پر مشتمل ہے، جس میں عبادات اور چند وجوہ ضبط کی بنیاد پر منضبط ارتفاقات کو شمار کیا گیا ہے، اور اسی قسم میں حکم مرسلہ اور وہ مطلق مصالح بھی آتے ہیں جو نہ موقوت ہیں اور نہ حدود کے ساتھ مقید ہیں، جیسے اخلاق و کردار اور ان کے برخلاف عادات و اطوار کا بیان، جن میں غالب اکثریت کی بنیاد اجتہاد پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارتفاقات کے قوانین بتلائے، جن سے انہوں نے حکمت و مقصد مستنبط کر لیا اور اس سے کلیہ ترتیب دے دی۔ اس تحریر کے ذریعے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس قدر ارتفاقات اور اس کے قوانین کا اس اجتہاد مقاصدی سے ربط ہے، جس سے بالعموم تشریعی حکمتوں اور مقاصد نیز وہ کلیات بھی مستنبط کیے جاتے ہیں جن پر فروعی احکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے درج ذیل عبارت جو مسالے اور شرائع کے درمیان فرق واضح کرنے کے موقع سے تحریر کی گئی ہیں، اس سے ارتفاقات کے بابت مقاصدی نظریہ عیاں ہے۔ ہر وہ مصلحت جس پر شریعت ہمیں آمادہ کرے اور ہر وہ مفسدہ جس سے ہمیں روکے، وہ تین اصولوں میں سے کسی ایک اصول سے ہر حال میں متعلق ہوگا، جن میں پہلا اصول یہ ہے کہ نفس کو آراستہ کیا جائے ان چار خصلتوں سے جو دنیا میں کارآمد ہو سکیں۔ یہ وہ چار خصلتیں ہیں: طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت، جو سعادہ کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا اصول کلمہ حق بلند کرنا اور شرعی قوانین کو زمین پر جمانا اور اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرنا۔ تیسرا لوگوں کے معاملات کو منظم کرنا اور ان کے ارتفاقات کی اصلاح کرنا اور رسم و رواج کو درست کرنا۔ تین اصولوں سے متعلق ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو ان امور میں اثبات و نفی کی طور پر مداخلت حاصل ہو، بائیں طور کے، یعنی اس طور سے کہ وہ شے اس خصلت کا ایک شعبہ ہو یا اس کے شعبے کی ضد ہو۔ بائیں طور پہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یا اس خصلت کی وجود یا عدم وجود کا مظنہ ہو، یا اس خصلت کے لیے لازم و ملزوم ہو، یا اس کی ضد ہو، یا وہاں تک پہنچنے کا راستہ اور ذریعہ ہو، یا اس سے اعراض کا ذریعہ ہو۔ اصلاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان مصالح سے متعلق ہوتی ہے اور ناراضگی ان مفاسد سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ عبارت اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ مقاصد جو کسی مصلحت کو روب عمل لانے یا کسی مفسدہ کے خاتمے کے سلسلے میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ کس قدر ارتفاقات سے مربوط ہوتے ہیں۔ بائیں طور کے انہی مقاصد کے ذریعے سماج میں پھیلے ہوئے رسم و رواج اور ارتفاقات کی اصلاح ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ارتفاقات فطرت کی پیداوار ہوتے ہیں اور رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نفس کے خواہشات کا ان رسوم و رواج پر اور ان کے علاوہ دیگر نظام حیات پر غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے سرگرم واضح تشریعی رہنما ہدایات کے ذریعے ارتفاقات کی اصلاح کی جائے، اور یہ اس دین اسلام کے نمایاں مقاصد میں سے ہے، جس نے اپنے مکمل نظام کی اس طرح بنیاد رکھی کہ وہ بندہ کی ضرورت کی تکمیل پر مبنی ہے۔
وہ مقاصد عشرہ جس کی وضاحت کا سلسلہ جاری تھا اور جن پر حسب استطاعت حجت اللہ البالغہ اور ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی گئی۔ ان مقاصد پر گفتگو کا سلسلہ چونکہ اختتام پذیر ہے، اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقالے کو شاہ صاحب کے دوسری کتاب البدور البادغہ سے حاصل شدہ معلومات پر مکمل کیا جائے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے مقاصد شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک مختصر فصل قائم کی ہے، جس کا آغاز اپنے قول سے یوں کیا ہے کہ شریعت محمدی کی حقیقت دریافت کرنے والے ہر شخص کے لیے سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادی ملت کے ساتھ مبعوث ہوئے تاکہ کجروی کے اصلاح ہو، تحریف کا خاتمہ اور شریعت کی روشنی کا پھیلنا ممکن ہو۔ اور سب سے اہم مطلب وہ مقاصد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شریعت میں مطلوب تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جن کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مقصود تھا، وہ چند امور ہیں ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ 1. ارتفاقات کے بعد انواع کی اصلاح۔ پوائنٹ نمبر 2. رسم و رواج کی اصلاح۔ کبھی اس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنا دیا جائے، نہ کہ توجہ الی اللہ کا متضاد بنایا جائے، اور کبھی اسے وسعت دے کر جمہور کے حق میں مفید بنا دیا جائے، نہ کہ اسے تنگ بنایا جائے اور جمہور کے حق میں نقصان دہ بنا دیا جائے۔ نمبر 3. نظام قضاء سے متعلق ارتفاق کی اصلاح، اس طرح کے ہر ظلم کا صحیح بدلہ دلایا جائے اور بندوں کو فساد و بگاڑ سے باز رکھا جائے، لوگوں کے تنازعات اور جھگڑوں کو حل کیا جائے اور زمین میں بگاڑ پھیلانے والے اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں سے جہاد کیا جائے۔ 4. دین حنیف کو غالب کیا جائے، اس طرح کے روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ چلتا ہوا نظر نہ آئے مگر اس پر دین حنیف غالب ہو۔ 5. بارگاہ ایزدی میں رسائی کی تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر لوگوں کو احسان کے مقام تک پہنچایا جائے۔ 6. شعائر اللہ کے اشاعت اور ان کی تعظیم و تکریم کے ذریعے اور شرک و فسق اور نفاق کے شاعر کے خاتمے کے ذریعے بندوں کو اور روئے زمین کو شیطان کے شر سے اور بیجا اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے نجات دلائی جائے۔ 7. لوگوں کو قبر، محشر اور جہنم کے عذاب سے نجات دلانا، وہ اس طرح کے وہاں پیش آنے والے واقعات اور ان کے اسباب سے باخبر کرایا جائے، پھر ان سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ شاہ صاحب اپنی گفتگو اپنے اس قول فَهَذَا أُمَّهَاتُ الْمَقَاصِدِ فِي الشَّرِيعَہ، یہ سارے مقاصد شرعی مقاصد کی جڑ ہیں، پر ختم فرماتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہیں جسے اس مقالے میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے پیش کرنا ممکن ہوا، جو دراصل اس موضوع کے فیض اور بحر مقاصد کی چند بوندیں ہیں جو بار بار ڈول سے کشید کرنے کی وجہ سے گدلا نہیں ہوتے۔ اور یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ مقاصد کا باب علم کے میدان میں مختلف جہات کا حامل ہے، جس کے کمال تک پہنچنے کا دعویٰ ممکن نہیں۔ اسی حقیقت کو ابو نواس نے اپنے شعر میں مراد لیا ہے۔ قال الذی یدعو فی العلم معرفہ عرفت شیئا وغابت عنک اشیاء، اس سے کہہ دو جو علم کے سلسلے میں کمال معرفت کا دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے ایک چیز کی جانکاری لی ہے مگر تم سے بہت ساری چیزیں اوجھل ہیں۔